بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول پرنس وینچل بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اتنے میں عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ عمران نے کار گیٹ کے سامنے روکی اور پھر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، جوزف نیچے اتر کر دروازہ کھلواؤ۔ مگر باس، دروازہ تو کھلتا ہی نہیں، جوزف نے کار کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے ہی لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اگر خودکشی کی نیت نہ ہو تو دروازہ کس طرح کھل سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزف کسیانہ ہو کر نیچے اتر گیا۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس دیوزاد حبشی کو ہینڈل کرنا خوب جانتا تھا۔ صرف راستہ کاٹنے کے لیے اس نے جوزف کو یقین دلایا تھا۔ باس، کوئی جواب نہیں آ رہا، گیٹ کھل ہی نہیں رہا۔ جوزف نے کھڑکی میں سر ڈال کر عمران سے کہا، آج تم پر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر خود کار سے نیچے اتر آیا۔ تم اس کا خیال رکھو، اس نے جوزف سے کہا اور خود گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھ کر اسے دبایا اور کافی دیر تک اس نے بٹن دبائے رکھا۔ مگر جب اسے کال بیل دبائے کافی دیر ہو گئی تو اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بلیک زیرو جواب کیوں نہیں دے رہا۔ وہ پیچھے ہٹا، اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ بندروں کی طرح دروازے پر ابھری ہوئی کیلوں کے سہارے گیٹ پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے گیٹ کو کراس کرنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگائے۔ اوپر پہنچتے ہی وہ اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ اندر سے کھل گیا۔ جوزف، تم کار لے کر اندر آؤ، عمران نے جوزف سے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا ہاتھ جیب کے اندر موجود ریوالور کے دستے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا اور وہ بے حد چوکنے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں شدید تعجب کے آثار نمایاں تھے۔ جلد ہی وہ برآمدے تک پہنچ گیا اور پھر اس نے وہاں پر کاسمک ریز کے اثرات محسوس کیے۔ اتنے میں جوزف کار لے کر برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ اسے مخصوص کمرے میں ڈالوں؟ جوزف نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، اسے اٹھا کر لے آؤ، عمران نے جواب دیا اور جوزف نے بے ہوش پرنس ونچل کو کاندھے پر لاد لیا اور عمران کے پیچھے چلتا ہوا مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران نے مخصوص کمرے کا ہینڈل دبایا اور پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ کمرہ اندر سے بالکل تباہ ہو چکا تھا اور پھر عمران کو دروازے کے قریب ہی ملبے کے نیچے بلیک زیرو نظر آ گیا۔ اس کے علاوہ کمرے میں انسانی جسم کے بے شمار ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ عمران چلنا میں یہ سب کچھ حیرت سے دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہوا باس؟ یہ طاہر صاحب، جوزف نے جو اس دوران اندر آ چکا تھا حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کو دوسرے کمرے میں بند کر کے واپس آؤ، عمران نے انتہائی کرخ لہجے میں جوزف کو حکم دیا اور جوزف تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران بلیک زیرو کی طرف لپکا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بجلی کسی تیزی سے ملبہ ہٹایا، پھر اوندھے منہ پڑے بلیک زیرو کو کور کیا۔ بلیک زیرو باقاعدہ نقاب میں تھا۔ عمران نے اس کا نقاب ہٹایا اور پھر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بلیک زیرو صرف بے ہوش تھا۔ اتنے میں جوزف واپس آ چکا تھا۔ جوزف، گیٹ کی نگرانی کرو، کسی ممبر کو اندر نہ آنے دو، اور دیکھو بے ہوش آدمی نکلنے نہ پائے۔ میں طاہر کو ہوش میں لاتا ہوں۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ میرا مطلب ہے طاہر صاحب ٹھیک تو ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، عمران نے کہا اور پھر طاہر کو اٹھا کر اس نے کاندھے پہ ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپریشن روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور پھر آپریشن روم کی سائڈ میں موجود ریسٹ روم کے اندر موجود بیڈ پر بلیک زیرو کو لٹا دیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک انجیکشن تیار کیا اور بلیک زیرو کو انجیکشن لگا دیا۔ سرنج وغیرہ دوبارہ الماری میں رکھ کے وہ بلیک زیرو کے قریب آیا اور اس کی نبض دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے بلیک زیرو کا بازو چھوڑ دیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد بلیک زیرو نے آنکھیں کھولی۔ ہوش میں آ کر جب اس نے عمران کو دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو اور مجھے تفصیل بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا، عمران نے اس کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے مدھم لہجے میں شروع سے آخر تک تمام تفصیل بتا دی۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم اپنی طرف سے
تمہیں ہلاک کر چکے ہیں، کیونکہ اگر درمیان میں ٹھوس شیشے کی دیوار نہ ہوتی تو یقیناً حملہ آور کے جسم میں موجود بم اس وقت پھٹتا جب وہ تم سے لپٹ چکا ہوتا۔ عمران نے کہا، ہاں معلوم تو ایسا ہوتا ہے، ویسے یہ مجرموں کا انتہائی خوفناک ترین حربہ ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کے جسم میں وائرلیس بم بھی سی سکتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، بڑی بڑی تنظیمیں کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے معمولی کارکنوں کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اگر مجھے 2-3 گھنٹے اور دیر ہو جاتی تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو خاموش رہا، البتہ اس کے چہرے سے ممنونیت کے آثار نمایاں تھے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے عمران چونک پڑا۔ طاہر، تم نے 2 ریوالوروں کا ذکر کیا تھا جو تم نے مجرموں سے حاصل کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ وہ آپریشن روم کی 2 نمبر الماری میں پڑے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر کوشش کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی طبیعت خاصی بحال ہو چکی تھی۔ عمران اٹھ کر آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خفیہ الماری کھول کر 2 ریوالور اٹھائے اور انہیں معنی خیز انداز میں دیکھنے لگا، اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے لیبارٹری روم کی طرف بڑھ گیا۔ 2 راہداریاں کراس کر کے وہ لیبارٹری کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر دہلیز کے قریب موجود ایک خفیہ بٹن دبایا اور لیبارٹری کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک جدید ترین اور ہر قسم کے سائنسی ساز و سامان سے لیس مکمل لیبارٹری تھی، جہاں فرصت کے وقت عمران نئے نئے سائنسی شعبے ایجاد کرنے کے لیے ریسرچ کرتا رہتا تھا۔ عمران ریوالوروں کو لیے سیدھا ایک چھوٹی سی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مشین کا سوئچ آن کیا اور پھر ان میں سے ایک خانہ کھول کر اس نے ایک ریوالور اس کے اندر رکھ دیا اور خانہ بند کر کے ایک اور بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اچانک مشین کے اوپر موجود ڈائل پر لگی ہوئی سرخ رنگ کی سوئی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر ایک سرخ نشان پر جا کر رک گئی، اور اس کے ساتھ ہی ڈائل پر موجود سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک لہرائی۔ اس نے مشین بند کی اور پھر خانہ کھول کر ریوالور باہر نکال لیا۔ پھر اس نے دوسرا ریوالور اندر ڈال کر اسے چیک کیا، وہ بھی پہلے کی طرح تھا۔ عمران نے 2 ریوالور اٹھا کر انتہائی تیزی سے ایک اور مشین میں ڈالے اور پھر مشین کا بٹن آن کر دیا۔ مشین میں سے چند لمحے گھرر گھرر کی آوازیں آتی رہیں، مختلف بلب جلتے بجھتے رہے اور پھر مشین بند ہو گئی۔ عمران نے اس میں سے ریوالور نکال لیے اور پھر انہیں لیے ہوئے لیبارٹری سے باہر نکل آیا۔ راہداری کراس کرنے کے بعد جب وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بلیک زیرو آپریشن روم کی کرسی پر سر تھامے بیٹھا ہے۔ عمران نے 2 ریوالور میز پر ڈال دیے اور بلیک زیرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ بلیک زیرو، دشمن نے 2 رخی مار دی تھی۔ ان ریوالوروں کے دستوں میں بھی ٹیلی ویژن وائرلیس آئی بم موجود تھے۔ جب تک وہ چاہتا ان کی مدد سے ہماری گفتگو سنتا رہتا، اور جب چاہتا ان کی مدد سے آپریشن روم تباہ کر دیتا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ، یہ مجرم تو انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے دانش منزل ان کی نظروں میں آ چکی ہے۔ ہاں یقیناً۔ اچھا تم ایسا کرو، دانش منزل کا بیرونی منظر تبدیل کر لو، میں ذرا پرنس ونچل سے دو باتیں کر لوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر باہر جاتے جاتے رک گیا۔ دروازے کے قریب کھڑے کھڑے وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر دوبارہ میز کی طرف لوٹ آیا۔ خیریت؟ بلیک زیرو، میرا پروگرام بدل گیا ہے۔ پرنس ونچل کی شخصیت پر تشدد کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پرنس ونچل آپ کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اسے گولی مار کے ختم کر دیں، جان چھوٹی، نہ ہی پرنس منچل ہوگا نہ ہی کیس آگے بڑھے گا، خواہ مخواہ درد سری کرنے سے فائدہ، بلیک زیرو نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو کی بات سن کر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے خیال میں تمہاری یہ جھنجھلاہٹ تم پر حملے کا رد عمل ہے، طاہر صاحب، آپ ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ مجرم کو پکڑیں، اور مجرم وہ ہوتا ہے جو جرم کر چکا ہو۔ اب اگر پرنس منچل کو ہم گولی مار دیں تو آخر کس بنا پر؟ جب اس بنا پر کہ وہ ایک بین الاقوامی مجرم ہے۔ ہمارے ملک میں ابھی تک اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی سزا موت ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسے گرفتار کر کے انٹرپول کے حوالے کر دیں، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ فرار نہیں ہو جائے گا یا وہ دوبارہ ہمارے ملک کا رخ نہیں کرے گا؟ اس بار تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، آئندہ نہ چل سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اسے انٹرپول کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہی در پردہ کام کرتے گزریں۔ اور ایک اور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ اصل پرنس ونچل نہ ہو، عمران نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔ مگر آخری فکر پر خود بھی چونک پڑا۔ عمران صاحب،
میں معافی چاہتا ہوں، واقعی میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا، بلیک زیرو نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں سمجھاتے سمجھاتے میرے ذہن میں ایک نیا پہلو ابھرا ہے، پہلے میں اسے چیک کر لوں، آیا یہ اصل پرنس منچل ہے بھی صحیح کہ نہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مگر جناب، ہمارے پاس اصل پرنس منچل کی تصویر بھی تو موجود نہیں ہے، ہم کیسے چیک کریں گے آیا یہ اصل مجرم ہے بھی کہ نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے دوبارہ کہا، میرا پہلا خیال ہی درست ہے، اسے یہاں سے فرار کر دیا جائے اور اس کی مکمل نگرانی کی جائے، اس طرح شاید کوئی بامقصد کلو مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلائی کی گھڑی کا بٹن کھینچ لیا اور فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ یس صفدر اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹو، اوور، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ یس سر، اوور۔ صفدر کا لہجہ یکسر متبانہ ہو گیا۔ صفدر، تم کیپٹن شکیل اور تنویر کو کنٹیکٹ کر کے 15 منٹ کے اندر اندر دانش منزل کے سامنے پہنچ جاؤ، میں یہاں سے پرنس منچل کو فرار ہونے کا موقع دوں گا، تم تینوں نے اس کی بار بار نگرانی کرنی ہے، تم تینوں وائرلیس کاریں استعمال کرو گے اور اپنی جگہ تبدیل کرتے رہو گے، اگر یہ کسی ٹھکانے پر جائے تو تم نے اس کی مکمل نگرانی کرنی ہے اور مجھے ہر 2 گھنٹے بعد رپورٹ دو گے، اگر میں نہ ملوں تو رپورٹ عمران کو دے دینا، بہرحال مکمل اور بھرپور نگرانی ہونی چاہیے، اوور، عمران نے صفدر کو کہا۔ بہتر سر، اوور، صفدر نے مختصر جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ میں خود بھی اس کا تعاقب کروں گا، سیکرٹ سروس کے ممبران سے علیحدہ ہو کر، ممبران کی رپورٹ تم وصول کرتے رہنا، جب ضرورت ہوگی میں تمہیں کانٹیکٹ کر لوں گا، عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور بلیک زیرو نے جوزف کو ٹیلی فون پر ہدایات دے دی کہ جس کمرے میں مجرم بند ہے اس کا لاک کھول دو اور خود اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اسے فرار ہونے کا موقع دو۔ اور اب عمران کی چال وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کیا چاہتا ہے۔ ٹائیگر آج کل قطعی فارغ تھا، عمران نے کافی عرصے سے کال نہیں کیا تھا، اس لیے راوی ایش ہی ایش لکھتا تھا، چنانچہ آج کل ٹائیگر کی مصروفیات صرف ہوٹل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھیں، آخر کسی طرح وقت تو گزارنا ہی تھا۔ آج بھی وہ ٹپ ٹاپ کے ہال میں اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا تھا، کافی کی پیالی اس کے سامنے موجود تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چونک پڑا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔